میرے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیں انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، جمیعا، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں آیا، نہیں میں کس لیے آیا ہوں؟ فرمایا جمیعا، تم سب کی طرف آیا ہوں، تم سب کی طرف پیغمبر اور نبی بن کر آیا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کا رسول بن کر آیا ہوں، پوری انسانیت عرب و عجم کے لیے، انس و جن کے لیے، دونوں جہانوں کا سردار میں بن کر آیا ہوں۔ باقی جتنے بھی نبی آئے وہ خاص قوموں کے لیے آئے، خاص علاقوں کے لیے آئے، خاص وقت کے لیے آئے، لیکن میرے پیغمبر کا اعلان کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میں جو رسول بن کر آیا ہوں، میں جو نبی بن کر آیا ہوں، ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ نیا نبی اور رسول تب آتا ہے جب پہلا نبی کسی خاص قوم کے لیے، جب میرے نبی اور آپ کے نبی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، خاص علاقے کے لیے نہیں آئے، تو پھر نئے نبی کی ضرورت نہیں، نئے رسول کی ضرورت نہیں۔ جو مرضی دعویٰ کرتا رہے، جو مرضی کہتا رہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اوے لوگو میرا یہ پیغام سن لو، اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا دو، انا خاتم النبیین، میں اللہ کا پیغمبر آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی، میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے، دعویٰ کریں گے، ہر کوئی یہ کہے گا انا نبی، میں نبی ہوں، ہر کوئی یہی کہے گا نبی، میں نبی ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ جھوٹے ہوں گے، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا۔ ہاں، تو دوسری وجہ یہ ہے نیا نبی اور رسول تب آتا ہے جب پہلا کسی خاص علاقے کا ہو، دوسرے علاقے کو ضرورت ہو، پہلا کسی خاص قوم کے لیے ہو، دوسرے کسی قوم کو ضرورت ہو، پھر اللہ نیا نبی بھیجتا ہے۔ لیکن میرے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما هو الا ذکر للعالمین سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین، میرا پیغمبر اگلے پچھلوں کا، اوپر نیچوں والوں کا، ساری کائنات دونوں جہانوں کا سردار اور آخری پیغمبر بن کر آیا ہے، تو میرا اور آپ کا نبی بن کر آیا ہے، لہذا نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ پہلا نبی کسی خاص زمانے تک آیا ہو، جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم، نوح کی نبوت ابراہیم تک، آگے ابراہیم کی نبوت ہے، ابراہیم کی نبوت موسیٰ تک، آگے موسیٰ کی نبوت ہے، موسیٰ کی عیسیٰ تک، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے۔ ایک خاص زمانے کے لیے آئے، ایک محدود زمانے
تک آئے، لیکن میرے پیغمبر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس، میرے پیغمبر آپ کی نبوت کا کوئی کنارہ نہیں، لا متناہی، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب آپ ہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ لہذا 3 وجوہات، اور چوتھی وجہ، تیسری وجہ کہ پہلے نبی کو مدد کی ضرورت پڑے تو وہ دوسرا نبی اللہ بھیجتا ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑی، اکیلے تھے، کوئی سہارا، کوئی اور ٹیک نہیں تھی سوائے اللہ کے سہارے کے، اکیلے تنے تنہا فرعون کا مقابلہ کرنا، فرعون کے فوجوں کا مقابلہ کرنا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا، اپنے بگانے سب مخالف، مشکل وقت تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک دعا، اللہ میری شرح صدر فرما، میرا سینہ کھول دے، میری زبان کے اندر فصاحت و بلاغت پیدا کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی رہے، اور وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک میرا مددگار اور وزیر بھی مجھے دے دے جو ہو بھی میرے اہل میں سے، ہارون اخی، یہ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو میرا وزیر مقرر کر دے۔ اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری پیٹھ مضبوط ہو جائے، واشرکو فی امری، میرے معاملات میں یہ شریک ہو جائے گا، میرے معاملات میں میرے مددگار ہوگا۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا نبی تب بھیجا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ تو تیسری وجہ یہ ہے کہ دوسرا نبی تب آ سکتا ہے جب پہلے نبی کو ضرورت ہو، مدد کی ضرورت ہو۔ لیکن میرے نبی کے بارے میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اپنے جان نثار صحابہ ایسے دیے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، جبیر اور امیر معاویہ جیسے لوگ میں نے اس کو ایسے دیے کہ اس کو دوسرے مددگار کی ضرورت ہی نہیں رہی، جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، چاہے آگ ہو، چاہے تپتی ریت ہو، چاہے برستے تیر ہوں، چاہے چلتی تلواریں ہوں، وہ اپنی گردنیں پیش کر دیتے ہیں، لیکن میں نبی کو ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ تو جب ایسے وفادار صحابہ موجود ہیں، ایسے غمخوار صحابہ موجود ہیں، تو لہذا نئے نبی اور رسول کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو 4 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نیا نبی تب آ سکتا ہے جب پہلے نبی کا دین مٹ چکا ہو۔ الحمدللہ ہمارا دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے۔ دوسری وجہ، نیا نبی تب آتا ہے جب پہلا نبی کسی خاص قوم کے لیے آئے، لیکن ہمارے نبی ساری انسانیت کے لیے آئے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے۔ تیسری وجہ کہ پہلا نبی کسی
خاص زمانے کے لیے آئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر بھی اللہ نے کسی خاص زمانے تک نہیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اور چوتھی وجہ کہ پہلے نبی کو مددگار کی ضرورت ہو، اللہ دوسرا نبی بھیجتا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے صحابہ ہی ایسے دیے کہ مددگار کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا ان چار وجوہات کی بنا پر نیا نبی اور رسول آتا ہے۔ جب یہ چاروں وجہ ہی ختم ہے تو نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں، نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور پھر صرف دنیا کے اندر میرے نبی کے چرچے نہیں، دنیا کے اندر تو ہے ہی ہے، ساری انسانیت جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام اللہ نے دیا ہے، میرے نبی کو دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ تذکرے اللہ نے میرے نبی کے کیے، 100 سے زائد آیات اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ 200 سے زائد حدیث میرے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے 4 عالم، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، تینوں چاروں عالموں کے اندر بھی اللہ نے میرے نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا اظہار کیا ہے اور ختم نبوت کو بیان کیا۔ کیسے؟ مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا، سارے نبیوں کو جمع کر کے ایک پیغام اور اعلان سنایا۔ کیا فرمایا؟ اے نبی اور رسولو، تم جا رہے ہو دنیا کے اندر، اپنے اپنے وقت میں تم نے جا کر کام کرنا ہے دعوت اور تبلیغ کا، میرے احکامات تم نے لوگوں تک پہنچانے ہیں، لیکن یاد رکھنا تمہاری نبوت اور رسالت کے درمیان میرا آخری نبی اور رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سورہ آل عمران ہے، 3 پارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تم نے اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبیوں نے یک زباں ہو کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسرا، عالم دنیا کے اندر اللہ نے قرآن مجید بھیج کر لوگوں کو اپنے پیغمبر کی نبوت اور عظمت اور شان اور شوکت کو بتا دیا۔ عالم برزخ کے اندر جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، عالم برزخ کے اندر اس سے سوال ہوتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ وہی جواب دے سکتا ہے جو دنیا کے اندر رب کو رب مانتا ہے اور نبی کو نبی مانتا ہے۔ یہ وہی جواب دے گا جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اور ساری زندگی میرے نبی کی تعلیمات پر چلا ہوگا، میرے نبی کی تعلیمات پر زندگی گزاری ہوگی، وہی جواب دے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین، میرے نبی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول میں نہیں آنا۔ اور تیسرا چوتھا عالم آخرت، عالم آخرت کے اندر جب ساری کائنات اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی، کوئی سایہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں، زمین تپش، اوپر سے سورج سوا نیزے پہ، ساری کائنات اس کشمکش میں ہوگی۔ حساب کتاب کیسے شروع ہو، حساب کتاب کب شروع ہوگا؟ سارے کہیں گے فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، نوح علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں، جد امجد ہیں، ثانی ابو البشر ہیں، ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ہے، عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب ہے۔ ان پیغمبروں کے پاس جاؤ اور سفارش کرو، اللہ حساب و کتاب شروع ہو، آگے جو فیصلے ہوں گے وہ تو ہوں گے،
لیکن یہ جو سختی ہے، یہ جو گرمی ہے، یہ جو تپش ہے، یہ جو سختی ہے، قیامت کا دن یہ ختم ہو، آخر میں یہی اعلان ہوگا، جاؤ جاؤ کس کے پاس؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آخری نبی اور رسول، اور جن کا یہ منصب اور مقام ہے اور جنہوں نے یہ شفاعت کرنی ہے، ان کے پاس جاؤ۔ لہذا ساری خلقت، ساری کائنات جائے گی میرے نبی کے دربار پر۔ اللہ نے ظاہر کر دیا کہ میرے نبی کی شان اور مرتبہ اور مقام دنیا کے اندر بھی سب سے زیادہ تھا، عالم ارواح کے اندر بھی سب سے زیادہ تھا، عالم برزخ کے اندر بھی سب سے زیادہ تھا، اور آج عالم آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ ہے۔ لہذا آپ ہی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی، نئے نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کوئی نیا نبی اور رسول آ سکتا ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے لوگوں تک میرے پیغمبر کے پیغامات پہنچائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔